بلکہ ہماری زندگی عبادت والی بنے. ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سمجھانے کے لیے اللہ نے ہزاروں رسول دنیا میں بھیجے ہیں تاکہ وہ دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت سمجھائیں. کیوں کہ اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا راضی ہونا ہے. ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. کہ اللہ راضی ہو گیا کہ کام ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز، سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا. کہ اللہ غضبناک ہو گئے، اللہ ناراض ہو گئے کہ ساری حالت تہس نہس ہو جائے گی. کہ اللہ کی ناراضگی کہ طاقتوروں کی کمر توڑ دے گی. ہاں اللہ نے کچھ، ہم نے کتنوں کی کمریں توڑی ہے. کم قسمنا من قریۃ بطرت معیشتھا فتلک مساکنہم، یہ کتنے بستی والے ہیں جو اکڑ میں تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی کمر توڑ دی، وہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے. کمر ٹوٹ جاتی ہے تو جانور نہیں چل سکتا. انسان لوگ کے جاندار ہو تو کمر ٹوٹ گئی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اب وہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے. یعنی ان کو تہس نہس کر دیا ہے اپنی قدرت سے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کا ناراض ہونا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. آدمی کوئی حرکت ایسی نہ کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. اللہ بہت بڑے ہیں، سب کچھ اس کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. سب کچھ کس کا ہے کہ اللہ کا. زمین ہو، آسمان ہو، ساری چیزیں اسی کی ہے، اسی نے پیدا کیا اور اسی کے فیصلے سے سب چیزیں چلتی ہے. کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، اللہ کا فیصلہ چلے گا. جی ہاں، زمینوں میں، آسمانوں میں. زمین میں اللہ کی عبادت ہوگی، آسمانوں میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے. آسمانوں میں سب سے زیادہ عبادت ہوتی ہے. زمین میں تو گناہ بھی ہوتے ہیں، آسمانوں میں عبادت ہی ہوتی ہے. حدیث شریف میں ایک بالی جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں ہے. 7 آسمان ہے، 7 آسمان ہے، ہر آسمان کے فرشتے ہیں. ایک بالی زمین، ایک بالی جگہ بھی آسمانوں میں خالی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں عبادت میں اللہ کے سامنے مشغول ہے. تو سب سے عبادت آسمانوں میں ہوتی ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. یہ کہا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی عبادت کے لائق ہے، آسمانوں میں وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے. ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. اسی کی عبادت کے لیے جناتوں کو، انسانوں کو پیدا کیا ہے. جی ہاں، تو زندگی کا بڑا کام میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت والی بنے. اسی کی دعوت ہے، اسی کی محنت ہے، اور کچھ لینا نہیں ہے دنیا والوں سے. اس محنت کے ذریعے سے، اس دعوت کے ذریعے سے کسی سے کچھ نہیں لینا ہے. حاکموں سے حکومت نہیں لینی، مالداروں سے مال نہیں لینا ہے، زمینداروں سے زمین نہیں لینی ہے، کسی سے کچھ نہیں لینا ہے. بلکہ ہم کو اللہ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے عبادت. ہم اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں. یہ مقصد ہے تبلیغ کا، اور یہ مقصد ہے دعوت کا کہ ہماری زندگی
اللہ پر یقین والی اور اللہ کی عبادت والی بنے. اللہ پر یقین کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا. موت ہو, حیات ہو, تندرستی ہو, بیماری ہو, محبت ہو, دشمنی ہو, جتنے حالات ہیں وہ سب اللہ پیدا کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. الا لہ الخلق والامر, فرمایا مخلوق بھی اس کی ہے, فیصلہ بھی اس کا ہے. مخلوق اللہ کی ہے, یہ سب پیدا کی اللہ نے, اور فیصلہ یہ فیصلہ بھی اللہ کا. اللہ کے مخلوق میں اللہ کا فیصلہ چلے گا, کسی کا نہیں چلے گا. اگر راحت کا فیصلہ کرے تو سب کو راحت مل جائے, مصیبت کا فیصلہ کرے تو سب پر مصیبت آ جائے. کسی کا نہیں چلے گا, اللہ کی چلے گی. یہ سمجھایا کہ سارے خزانے, ساری چابیاں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. راحتوں کی ہو, مصیبتوں کی ہو, سب چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. کوئی چیز اللہ کی قدرت سے, قبضے سے باہر نہیں ہے. ایک پتا بھی گرتا ہے درخت سے تو اللہ کو معلوم ہے کہ فلاں درخت سے فلاں جنگل میں پتا گرا. فلاں اثر کو تو من ورقۃ الا یعلمها, کوئی پتا کسی طرح سے گرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے. ایسا اللہ کا علم ہے, سب چیزیں جاننے والے. دوسری اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کی قدرت سب چیزوں پر ہے. جتنی چیزیں پیدا کی ہے وہ سب چیزیں قدرت کے نیچے ہے. ان تمام چیزوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. ہوا سے, پانی سے, آگ سے, زمین سے, مال سے, کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. یہ تعلیم دی ہے ہم کو, یہ تعلیم دی ہے کہ جو چیز جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. جب یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کہ تم اپنا تعلق اللہ سے پیدا کرو. جب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اسی سے تعلق پیدا کرو. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ جس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں اس کے پاس جاؤ. یہی میرے دوستوں دعوت اور تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. سمجھ نہیں بات, میری بات تو سمجھے کہ ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے, کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو بلکہ اللہ ہم سے ہر وقت راضی ہو. یہ ضروری ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوں گے تو کہ اللہ راضی ہوں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے. آج لوگ حالات سے پریشان ہیں. ہاں, ہر طبقہ اپنے حالات سے پریشانیوں میں ہے. یہ کیوں؟ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے, اس لیے حالات بگاڑ دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے, اور لوگوں سے آپ کا ملنا ہوا, لوگوں نے آپ کا استقبال کیا, تو وہاں آپ نے ایک بیان فرمایا تھا. پہلا بیان کہاں؟ ہاں یاد رکھو, کہاں بیان ہوا؟ مدینہ میں. پہلا بیان ہوا ہجرت میں. تو اس بیان میں کیا فرمایا تھا؟ وہ بیان کتابوں میں ہے. بیچارے مسلمان کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. ہاں, کتابیں نہیں پڑھتے, دین کی باتیں نہیں پڑھتے, دین سے بے خبر ہے, اللہ رسول کی باتوں سے بے خبر ہے. دعوت و تبلیغ اس لیے ہے
کہ ہم اللہ کی طرف سے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہے اس سے ہم واقف ہو جائیں. اس لیے تبلیغ ہے. تبلیغ خالی نکل جانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے تبلیغ ہے کہ مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, مجھ کو اللہ نے دین دیا ہے, میری کیا ذمہ داری ہے. ہاں, ذمہ داریوں کے سمجھنا اور ذمہ داری سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا, اس کا نام تبلیغ. تو میں وہ مدینہ منورہ کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے, آپ کے ملاقات کے لیے مشتاق تھے, تیار انتظار ہو رہا تھا. تو آپ کا وہاں پہنچنا ہوا, پھر آپ نے ان لوگوں سے باتیں کی. وہ پہلی بات ملاقات کے وقت میں وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ فرمایا, اور بھی باتیں فرمائی تھی. یہ ایک بات تھی جو اس مجمع میں ہمیں کہنی ہے, کیونکہ آپ نے مجمع میں کہی ہے. جی ہاں, تو یہ بھی ایک سنت کہ جو بات آپ نے مجمع سے وہاں کہی ہے وہ بات ہماری زبان سے بھی اور ہمارے کانوں سے بھی ہم سن لیں. ذمہ داری کی بات ہے. تو وہ بات یہ تھی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے, اس میں بھی یہی بات ہے. کیا مطلب ہے اس کلام کا؟ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی ہے ہماری. حالات سے لوگ پریشان ہوتے ہیں ہر زمانے میں, ہر طبقہ پریشان ہوتا ہے ہر زمانے میں. تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو وہ علاج کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اس میں آسان بات ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, بلکہ اللہ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے پوری ہو جائے. اچھا, اللہ نے زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہے, دین کو آسان کر کے دیا ہے. دین آسان کر کے دیا ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں, کوئی تنگی نہیں ہے اندر. لیکن دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھیں گے تو اس کی آسانی کا پتہ چلے گا, اور سیکھے نہیں تو بغیر سیکھے تو ہر کام مشکل ہے. بغیر سیکھے ہر کام مشکل, کیوں سیکھا ہی نہیں ہے, اور سیکھے تو ہر کام آسان. دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دین کو سیکھو تاکہ دین آسان ہو جائے. آج لوگوں کو دین بھاری پڑ رہا ہے, مشکل پڑ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سیکھا نہیں ہے. ہاں, اس کو سیکھنا سمجھنا, کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دین پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے. یاد رکھو, کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ لوگ دین پر چلیں, عبادت کریں, دین پر چلیں. اس کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں پیدا کیا ہے. وہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے. دوسرے نمبر پر ہے. یہ اصلی کام ہے کہ ہماری زندگی دینی بنے. اور دینی بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. آج ہمارے دلوں میں سے آخرت کی فکر غائب ہے. صحابہ کرام اپنے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا.
کہ ہماری فکریں، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں. آپ لوگوں سے ارادے کروائے نا، عزائم کروائے نا دین کے کام کرنے کے. تو وہ فرماتے ہم نے تو یہی سمجھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ ہم آخرت کے لیے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم آخرت کے لیے ہیں؟ تو ہم روز روز آخرت کی طرف جا رہے ہیں. کس طرف جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کہ روز روز ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. جیسے مسافر اپنے گھر کی طرف آ رہا ہو روز روز تو ایک دن گھر پر پہنچ جائے گا. اس کا اسٹیشن آ جائے گا، اس کی جگہ اتر جائے گا، میری جگہ آ گئی. ایسے ہی ہر آدمی دنیا میں مسافر ہے. کہ کہاں کا مسافر ہے؟ کہ آخرت کا مسافر ہے. وہ روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. ایک دن وقت آئے گا تو وہ اپنے آخرت میں اتر جائے گا. جیسے مسافر ریل میں آیا، ایک اس کا اسٹیشن آیا، اتر گیا. تو ہمارے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے. آپ نے ہم کو پیغام دیا ہے. پیغمبر ہے تو پیغام دیں گے، میسج دیں گے. پیغمبر ہے تو ہم کو پیغام دیا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے. آج کل تو میسج اور پیغاموں کی دنیا ہے نا کہ آپ کے نام یہ پیسے، یہ میسج ہے، یہ میسج ہے. تو ہم سب کے نام یہ میسج، یہ پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ نے دنیا کو تو تمہارے لیے پیدا کیا. یہ نعمت ہے کہ اللہ نے دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے. یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کے کپڑے، یہاں کے پھل، یہاں کی زمین، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری اور انعام کی بات ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے. پہلے بشارت ہے، پھر دعوت ہے. پہلے بشارت اور خوشخبری بھی ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. چنانچہ دنیا کی ہر چیز سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. کوئی چیز منع کرتی ہے؟ کوئی چیز دنیا کی آپ کو منع کرتی ہے؟ آپ جانوروں سے فائدہ اٹھاؤ تو جانور انکار نہیں کرے گا، کرے گا. ہاتھی سے فائدہ اٹھاؤ، ہاتھی تیار. جی ہاں، آگ سے فائدہ اٹھاؤ تو آگ تیار، پانی سے فائدہ ہو پانی تیار. سمندر میں سفر کرو تو سمندر بھی انکار نہیں کرے گا. ہوا میں سفر کرو تو ہوا بھی انکار نہیں کرے گی. زمین پر سفر کرو، زمین پر کام کرو، زمین بھی انکار نہیں کرے گی. ہاں، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی. میری بات سمجھتے ہیں؟ جی ہاں. لوگ سمندروں سے موتی نکالتے ہیں، مچھلی نکالتے ہیں، سمندروں میں تجارتیں کرتے ہیں. ہاں، پانی میں، ہواؤں میں سفر کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. تو دنیا کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ کہ دنیا کی نعمتوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا. یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے کہ تمہارے لیے بنایا ہے. ہر چیز
بعض چیزوں کا فائدہ ہم کو معلوم ہے، بعض چیزوں کا فائدہ ہم کو معلوم نہیں ہے، مگر وہ سب بنی ہے ہمارے لیے. سمجھ نہیں بات؟ سب چیزیں ہمارے لیے بنی ہے. بعض چیزوں کا فائدہ معلوم ہے، بعض چیزوں سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، اور بعض چیزوں سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے، مگر ہے وہ ہمارے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے. حضور صاحب نے ہم کو سمجھایا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں تمہارے واسطے پیدا کیا اور ان کو پابند کیا ہے تمہاری خدمت کے لیے. یہ بات دنیا کی چیزوں کو تمہاری خدمت کے لیے پابند کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک آیت میں اس طرح ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. کوئی چیز تمہارے کام سے انکار نہیں کرے گی. زمین پر گھر بناؤ، گھر بن جائے گا. جی ہاں، سفر کرو، چلو، زمین انکار نہیں کرے گی. جی ہاں، یہ کہا کہ زمین کی چیزیں تمہارے کام میں لگائی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، تو کیا تمہارے لیے زمین اور آسمان کی چیزیں تمہارے کام میں لگائی ہے. چاند اور سورج اور ستارے اور کون کون، یہ سب تمہارے کام میں ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات اکرام ہے جو ہمارے ساتھ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے بنی ہے، ہم کس کام کے لیے بنے؟ ہم کس کام کے لیے بنے؟ ہم اس کام کے لیے کہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھے، روٹی کمائیں کھائیں، روٹی کما کے کھاؤ، پیٹ بھرو. یہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری چیزوں کو تو تمہارے کام میں لگائے اور تم کو نکمے بنائے، کھا پی کے پھرو. ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ حکمت والا ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اس لیے کہ ساری چیزوں کو تو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہارے پیدا کی ہے، اور اللہ نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہماری عزت ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام کے لیے، خدا کے کام کے لیے ہم پیدا ہوئے. ہاں، اللہ کے کام کے لیے ہم پیدا ہوئے، باقی چیزیں ہمارے کام کے لیے. یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ میں نے تمام جناتوں کو، تمام انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، باقی چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے. یہ احسان ہے اور اکرام بھی ہے کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے ہم کو بنایا اور ہمارے کام کے لیے ساری چیزیں بنائی. تو کتنا بڑا انعام ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو اکرام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کرنا یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے. عبادت کرنا کیا ہے کہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے. یہ دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنائی ہے. خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے، منچاہیوں کے لیے دنیا نہیں بنی ہے. ہاں، اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے اللہ نے. اس کا دنیا کی دو قسمیں ہیں. ایک دنیا ہر آدمی کی ذاتی زندگی، یہ اس کی دنیا، پیدائش سے لے کر موت تک ہر آدمی کی، یہ اس کی دنیا. اور ایک پورے عالم کی، پورا عالم، تمام جنات، تمام انسان، یہ دنیا. دونوں کے لیے وقت مقرر ہے. ہمارے لیے وقت مقرر ہے کہ ہر آدمی اپنی موت تک رہے گا. جب موت آئی ختم ہو گیا. یہ انفرادی. اور ایک اجتماعی موت کہ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک وقت ختم کریں گے.
کوئی بچے گا نہیں. وہ اجتماعی موت ہے، یہ انفرادی موت ہے ہر آدمی کی. ہر آدمی کی انفرادی موت، اس کی انفرادی قیامت ہے. جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی انفرادی. اور اجتماعی قیامت آئے گی جب اصلاح دن سور ہو گئی. یہ اجتماعی ہے. نہیں اجل مسمہ کہتے ہیں مقررہ دو. ایک ہر آدمی کی ذاتی زندگی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور ایک پورے عالم کی زندگی وہ اس کا وقت مقرر ہے. مطلب اس کی تاریخ اللہ نے کسی کو نہیں بتائی کہ قیامت کب آئے گی. وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے کسی کو بتایا نہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، ہر آدمی کی موت اور دنیا کی موت. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ نے طے کیا ہے. یہ کیوں طے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگیاں لوگوں کو جینے کے لیے دی ہے، ان زندگیوں میں انہوں نے کیا 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 ہے، کیا کیا ذمہ داری پوری کی ہے، کیا کیا گناہ کیے ہیں، اس کا نتیجہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہر آدمی کی موت پر اس کی ذاتی زندگی کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا. اس کی موت آئی کہ اس کے سامنے نتیجہ آئے گا. یہ انفرادی. اور جب قیامت آئے گی تو سارے انسانوں کی زندگیوں کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا. یوم تبلی السرائر. یہ قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ تمام چھپی چیزیں کھل جائیں گی. اس نے کیا کیا ہے؟ تو یہ دو وقت ہے، ایک اپنی ذاتی زندگی کی موت، ایک قیامت کی. تو ان دونوں کی ہم کو اللہ نے خبر دی ہے تاکہ ہر آدمی اپنے نتیجے کے بارے میں فکر مند رہے کہ میری زندگی کا ایک نتیجہ آئے گا، موت آئے گی. اس میں مجھ کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اور اس کی جگہ ہوگی اس کی قبر. اس کی جگہ کیا ہوگی؟ کہ اس کی قبر. اس کی قبر میں اس کے سامنے انفرادی طور پر آ جائے گا. یہ تو ہر آدمی کی انفرادی زندگی دیکھنے کے لیے کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے، وہ ہے قبر کی زندگی. انفرادی اکیلا ہوگا اپنی قبر میں اور دیکھے گا. نماز ایک طرف ہے، اگر نماز ادا کی ہے تو نماز کلمے والا ہے، ایمان والا ہے تو کلمہ اس کے سر کی طرف ہوگا قبر میں. نماز سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگی، روزہ دائیں طرف ہوگا. اس طرح جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اس کو قبر میں گھیریں گے، چاروں طرف ہو جائیں گے. کیوں؟ تاکہ اس پر اللہ کا عذاب نہ آئے، قبر کا عذاب نہ آئے. اس لیے اس کے اعمال اس کی حفاظت کریں گے. یہ حدیثوں میں بتایا گیا. اس لیے ہر آدمی کو اپنے قبر والی زندگی کی فکر کرنے کی دعوت کی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اپنی دعوت دی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنی عبادتوں کو صحیح کرو، لوگوں کے ساتھ کے تعلقات کو بھی صحیح کرو. ان سب چیزوں کو صحیح کر کے پھر جاؤ. یہی تبلیغ ہے. تبلیغ کا یہی مقصد ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے بھی صحیح ہو جائے اور اللہ کی مخلوق سے بھی صحیح ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ دعوت کا مقصد صرف چلے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ چلوں کی محنت کے ذریعے سے اور دین کے کام کو سیکھ کر کے ہماری زندگی ایسی بنے کہ ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے بھی بن جائیں اور اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرنے والے بھی بن جائیں. یہ تبلیغ کا مقصد ہے. اس دنیا کو میرے بھائیوں اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں حقوق لوگوں پر آئیں گے. ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ایک دوسرے کے حقوق آتے ہیں. یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. سمجھ نہیں بات؟ تو جو حقوق ادا کر کے جائے گا اس کا جانا صحیح ہوگا اور وہ موت پر خوش ہو جائے گا. کیوں؟ سارے حقوق ادا، اللہ کا حق آیا وہ بھی ادا ہوا، رسول کا حق آیا وہ بھی ادا ہوا، قرآن شریف کا حق آیا وہ بھی ادا ہوا، پھر بندوں کے حقوق آئے وہ بھی ادا ہوا.
تو اس کی زندگی بھی خوش اور اس کی موت بھی خوش، وہ اپنی موت پر خوش ہو جائے گا۔ دعوت اور تبلیغ اسی کے لیے ہے کہ ہم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات ہو جائیں، ہم واقف ہو جائیں اور واقف ہو کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر کیا کیا حق ہے۔ ابھی تو اپنی ضرورت جانتے ہیں، راحت جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، کھانا ہے، کمانا ہے، کپڑے بنانا ہے، گھر بنانا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ضرورت ہے، اور ضرورت کا تعلق موت تک ہے۔ ضرورت کا تعلق کہاں تک ہے؟ کہ موت تک۔ موت آئی تو کہ تمام ضرورتوں کا مسئلہ ختم ہوگا، اب کوئی ضرورتیں نہیں، ختم۔ لیکن جو چیز ختم نہیں ہوگی وہ تو موت کے بعد ظاہر ہوگی، جو چیز موت کے بعد ظاہر ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں فکر کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ایک زندگی مجھ کو ابھی بھی ہے، ماں کے پیٹ میں سے نکال کر، پھر ایک دنیا میں سے نکال کر قبر میں، اور قبر میں سے نکال کر قیامت میں، اور قیامت میں سے نکال کر آخرت میں۔ یہ زندگی بہت لمبی ہوگی۔ موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ بہت لمبا ہے۔ موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ بہت لمبا، پھر قیامت کا زمانہ تو وہ بھی بہت لمبا، پھر قیامت کے بعد آخرت ہے کہ وہ بہت لمبا۔ لیکن لوگ آج اس کو بھول گئے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ بھول گئے ہیں، حالانکہ یہ بات ہر آدمی کے سامنے آنے والی ہے، کوئی اس سے بچے گا نہیں، یہ دور ہر ایک کے سامنے۔ تو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے میرے دوستوں یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ جیسے دنیا کے گزارے کے لیے مال دیا ہے، دنیا میں گزارے کے لیے مال دیا ہے، ایسے ہی آخرت کی زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے دین دیا ہے۔ اس لیے وہ دین اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ ایک تو دین کو جاننا ہے، وہ الگ ہے، اور ایک اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ دین ہماری زندگیوں میں آ گئے۔ اس طرح دوا اندر جائے، بدن میں جائے تو وہ فائدہ دے گی، اور باہر ہے وہ تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دوا اس کام کے لیے، یہ دوا اس کام کے لیے، یہ تو ہے، لیکن وہ جب اندر جائے گی تو وہ نفع دے گی۔ آنکھ کی دوا آنکھ کو نفع دے گی، پیٹ کی دوا پیٹ کو دوا۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ چاہا جاتا کہ دین ہماری زندگیوں میں آ رہے تو پھر وہ دین ہم کو فائدہ دے گا، اور دین باہر ہے تو جیسے دوا باہر ہے تو دوا باہر ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوا آنکھ کی دوا آنکھ میں گئی، آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے کہ جس طرح دواؤں کا اندر جانا ضروری ہے فائدہ حاصل ہونے کے لیے، ایسے دین کا زندگیوں میں آنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایمان دلوں میں آ رہے، ایمان دلوں میں آ رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں اس کلمے کو پڑھا کرو، حدیثوں میں اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو، کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھے اس کو۔ کتنا مرتبہ؟ تو کیا ملے گا؟ ہاں یہ بھی جاننا ضروری، کیونکہ آدمی نے مجھے کیا ملے گا تو شوق ہوگا اس کو، اور یہ کہ ہم سے کیا لینا کیا دینا، تو کہ روزانہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو کل قیامت میں وہ اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے
100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جی ہاں، تو اس کا یہ فضیلت بتائی کہ جو اس کو پڑھیں گے تو وہ قیامت وہ قبر سے اس طرح اٹھیں گے جس سے اللہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے تو آپ کو اداس دیکھا کہ آپ اداس ہیں، میری بات سمجھے نا، غم میں ہیں۔ تو آپ نے جبریل نے پوچھا آپ کو کیا غم ہے، آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو میری امت کا غم ہے، مجھ کو میری امت کا غم ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، اس لیے میں اداس ہوں۔ جو بھائی میری بات سن رہے ہیں یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟ یہ ہماری باتیں جو ہے نا ساتھی باتیں کرتے ہیں نا، یہ سبق ہے۔ اجتماع کے معنی سبق یاد کر کے جانا، یہ مطلب ہوتا ہے اجتماع کا۔ جیسے مدرسوں میں سبق یاد کرتے ہیں بچے، ایسے بڑوں کے لیے یہ مدرسہ ہے، اور یہ باتیں بطور سبق کے ہیں کہ بھول جاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یاد ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ ہاں، بھول گیا برباد، اس لیے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو آپ کو اداس پایا کہ آپ اداس ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھ کو میری امت کا غم ہے کہ ان کا کیا ہوگا آخرت میں، دنیا تو گزر جائے گی۔ جی ہاں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہمارے ساتھ چلو، اور آپ کو ایک قبرستان میں لے گئے۔ ایک قبر پر جا کر جبریل نے کہا کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو موسیٰ نکلا قبر میں سے، کالا چہرے والا، ہائے ہائے کرتا ہوا۔ ایک آپ کو واپس چلا جا، تو واپس چلا گیا۔ پھر تو اسی قبر پر اس طرح کیا کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو واپس وہ روشن چہرے والا اور پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ دکھایا سمجھ نہیں نا بات؟ اور دیکھا کا جو کہا کہ دیکھ لے آپ نے ان کو، پھر فرمایا جو جس حالت میں زندگی گزارے گا اس حالت میں مرے گا۔ ایمان کے ساتھ اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو وہ مرے گا، اور اٹھے گا تو نور والا اٹھے گا، نورانی، ایمان کا نور، عبادت کا نور۔ جی ہاں، یہ اس کی زندگی میں ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ نہیں ہے تو پھر کالا ہوگا۔ بس یہ لوگ جیسی زندگی گزاریں گے ویسے اٹھیں گے، کیونکہ آپ اداس تھے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، کوئی بتایا تو کیا مطلب ہوا کہ اب رہبری ہو گئی کہ اپنی زندگیوں کو صحیح کریں گے تو دنیا کی زندگی کے حالات بھی صحیح ہوں گے اور آخرت کے حالات بھی صحیح ہوں گے۔ جب قبر میں اٹھے گا تو نورانی ہوگا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتا کر پھر آپ کے ذریعے سے ہم کو یہ بات پہنچی، آپ کے ذریعے سے یہ حدیثیں ہم کو پہنچی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ یاد رکھو جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے۔ یہ حساب کتاب ہے۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی ہمیں ایک تو ایمان والی بنانی ہے۔ کیسے بنانی ہے؟ کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کہ اللہ ناراض ہو گیا پھر کچھ نہیں ہے، زمین آسمان سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے، کیوں؟ اللہ ہی ناراض ہے۔
جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ساری مخلوق بھی ناراض، ہاں، اور اللہ راضی ہوتے ہیں تو ساری مخلوق بھی راضی۔ اس لیے میرے دوستوں ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے سے سارے حالات صحیح ہو جائیں گے، اور اللہ کو ناراض کرنے سے سارے حالات برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے۔ تو ایک تو اللہ ایمان سے راضی ہے، کس سے راضی ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے اور اللہ کے دین کی محنت کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوگا۔ یاد رکھو یہ بات۔ اگر اپنے بال بچوں میں کھانے کمانے نہ رہے تو یہ ایمان کمزور ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ موت کے جھٹکے کی وجہ سے آدمی اپنا ایمان کھو دیتا ہے اور دنیا سے بے ایمان جاتا ہے، موت کا جھٹکا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو، اللہ کے تعلق کو مضبوط کرو۔ اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ کے حکموں پر چلنے سے۔ جتنا ہمارا چلنا اللہ کے حکموں پر ہوگا اتنا ہمارے ایمان میں قوت آئے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کی رحمت کی امیدیں اندر پیدا ہوگی، دعاؤں میں قبولیت ہوگی، عبادت میں جی لگے گا۔ یہ ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے دعوت کا یہ جو راستہ ہے اور دعوت کی جو یہ محنت ہے اس میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین کی محنت کرو تاکہ زندگیوں میں دین آوے، یعنی ایمان میں قوت آوے، ہماری عبادتیں صحیح ہو جاوے۔ ایمان اور عبادتیں صحیح ہوتی ہے تو اخلاق اور عادتیں صحیح ہو جاتی ہیں، ورنہ دنیا میں اخلاق عادتیں بگڑ جاتی ہے۔ یہاں لوگ اس جن کی عادتوں سے پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جب دین کے راستے پر آئے گا، ایمان میں اعمال میں ترقی کرے گا تو اللہ اس کے اخلاق کو بھی ٹھیک کریں گے، عادتیں بھی ٹھیک ہو، نیتیں بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ساری چیزوں کی بہتری اللہ نے اپنے دین میں اور دین کی محنت میں رکھی ہے، یہ یاد رکھو۔ ساری خیر اللہ نے دین میں رکھی ہے اور دین کی محنت میں رکھی ہے۔ جیسے کھیتی کے لیے کھیتی کی محنت، تجارت کے لیے تجارت کی محنت، مزدوری کی محنت، ایسے دین کے لیے دین کی محنت۔ کہ دین کی محنت نہیں ہوگی تو دین کا نفع نہیں سامنے آئے گا۔ یہ کوئی زمین پر محنت نہ کرے تو زمین سے کیا لے گا؟ تجارت پر محنت نہ کرے تو تجارت سے کچھ نہیں ملے گا۔ لوگ اپنی چیزوں پر، تجارتوں پر، زمینوں پر محنت کر کے اس کا نفع لیتے ہیں۔ دین پر محنت کریں گے تو پھر دین کا نفع آئے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ دین کی محنت ضرور کرو، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ، کہ دین کی محنت ضرور کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ دین کی محنت کرو گے تو اللہ تمہارے غم کو اور پریشانیوں کو اٹھا لیں گے۔ ہاں، غم اور پریشانیاں دور کرنے کا یہی راستہ ہے کہ دین کی محنت کرو۔ کہ دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، حدیثوں میں کہ دین کی محنت کر گیا گویا دروازے پر پہنچ گیا، جنت کے دروازے پر۔ کہ دین کی محنت ضرور کرو، کہ دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ایک، اور اللہ دین کی محنت کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، حالانکہ ایمان ہمارے پاس ہے، ایمان میں تو برکت ہوتی ہے اور ایمان کی وجہ سے برکتیں ملتی ہے، ایمان کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے، ایمان کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ایمان میں قوت نہیں ہے، جی ہاں، باپ دادوں والا ایمان ہے، اب دادے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو وہی ہے پرانا۔ تو جس طرح زمین جائیداد باپ نے چھوڑی ہے، دادا نے چھوڑی ہے، اس پر گزارا نہیں کرتے لوگ، بلکہ اس کو بڑھاتے ہیں، بڑھاتے نہیں بڑھاتے۔ یہ تو ہمارے دادا کے زمانہ تھا، یہ ہم نے کیا، تو بھائی ایسے دین بھی دادا کے زمانے کا چلا رہا ہے کہ اس کو بڑھاؤ، اور بڑھانے کی کیا شکل ہے کہ دین کی محنت کرو۔ کیا کرو تو پھر ایک دین بڑھے گا، اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا، پہلی بات اندر، اور جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا وہ برائیوں سے بچ جائے گا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ہاں، خوف نہیں ہے تو آزاد ہو جاتا ہے،
ڈرتا نہیں ہے. اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچے, اللہ کی سزا سے بچے. تو اللہ کا خوف پیدا کرنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرے اور اللہ کی باتیں سنیں. اللہ کی دو قسم کی باتیں ہوگی. ایک بات اللہ کی یہ ہوگی کہ فلاں عمل نیک ہے, اس لیے کرو گے تو کیا ملے گا, فلاں عمل برا ہے اس کی کیا سزا ہوگی. یہ باتیں اللہ کے راستے میں نکل کر سنائی جاتی ہے کہ نیک عمل پر اللہ کیا کیا دیں گے اور گناہ والے عملوں پر اللہ کیا کیا سزا دیں گے. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر سنائی جاتی ہے یہ باتیں. اس سے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, خوف پیدا ہوتا ہے. اس کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر فضائل کو سنو کہ نماز چھوڑنے کا کیا وبال ہے اور نماز ادا کرنے کی کیا برکت ہے. کہ فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا. تو حدیث میں ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کا ضامن ہے. کوئی آدمی کیس میں مقدمے ہوتا ہے ضمانت پر چھڑاتے ہیں اس کو, چھڑاتے نہیں, ضمانت پر چھوڑو اس کو. لوگ اس کے ضامن بنتے ہیں کہ یہ کچھ کرے گا نہیں, ہم ضامن ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ میری حفاظت اور ضمانت میں آ گیا. جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ضمانت اور حفاظت میں آ گیا. کتنا بڑا انعام ہے. اب یہ اللہ کی حفاظت میں زندگی گزارے گا, روز فجر کی نماز پڑھے گا, روز اللہ کی ضمانت اور حفاظت میں آیا. ہاں, یہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا فضیلت, اس کی برکت, اس کا نتیجہ کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے. یہ نماز, مسلمان نماز پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے کہ مسلمان 500 نمازیں ادا کریں گے. کہ 500 نمازوں پر کیا انعام ملے گا, تو کہ بڑا انعام ملے گا. کیا ملے گا؟ بڑا انعام ملے گا نمازوں پر. کہ وہ بڑا انعام کیا ہوگا؟ یہ بڑا انعام یہ ہے انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ اگر تم نمازوں کے ادا کرنے والے بن گئے, زکات دینے والے بن گئے, میرے نبی کے طریقے پر چلنے والے بن گئے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کا ساتھ ہو گیا. اللہ سے بڑا کوئی نہیں, اللہ سے بڑا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. یہ بڑا انعام ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ نمازیں کریں گے, ادا کریں گے, اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہم نے نماز چھوڑ دی ہے تو اللہ کا ساتھ اب نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو برابر ادا کریں گے. یہ نیت کرتے ہو نہیں کرتے؟ ہاں, یہ دعوت ہے کہ نماز ادا کرنے سے بندہ اللہ کی حفاظت میں بھی آتا ہے اور بندے کے لیے اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, اور دعا بھی نماز پڑھنے سے قبول ہوتی ہے. ہاں, نماز پڑھنے کی وجہ سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. اس لیے ہم کو اس کا حکم ہے اور یہ بڑا انعام ہے کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا مدد کے لیے جب تم نمازیں قائم کرو گے, زکاتیں دو گے, رسول کے طریقے پر چلو گے. ہاں, اللہ نے مال دیا ہو تو زکات دے, تندرستی دی ہے تو نمازیں ادا کرے, اور نماز ایسی ادا کرے کہ جو اللہ کو پسند آئے. ایک تو سر سے اترتی, کیسی سر سے اترتی تو اتر گئی, نہیں سر سے اترتی نہیں. نماز نور والی, کیسی نماز نور والی. حدیث میں الصلاۃ و نور, نماز میں نور ہے, نماز میں نور ہے. دنیا میں ان آنکھوں سے نماز کا نور نظر نہیں آئے گا, یہ بتا دیتے ہیں آپ کو. ہاں, ان آنکھوں سے وہ نور نظر نہیں آئے گا. اس کے دیکھنے کے لیے دوسری نظر ملے گی. تو ہر آدمی قبر میں اپنی نماز کا نور دیکھے گا اگر ادا کی ہے تو.
ادا کی ہے تو نماز کا نور وہ اپنی قبر میں دیکھے گا، کیونکہ صلاۃ و نور، نماز میں روشنی ہے، نماز میں نور ہے، نماز میں روزی کی برکت ہے، نماز میں دعا کی قبولیت ہے، یہ سب نماز کے فائدے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ہماری زندگی کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح پڑھیں۔ کیا کریں؟ صحیح پڑھیں۔ غلط کوئی چیز ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت آتی نہیں ہے، جو چیز صحیح ہوتی ہے اس کی قیمت ملتی ہے، چھوٹی چیزیں ہیں اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں کو صحیح کریں۔ بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر نمازی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ نمازی بن جاتا ہے۔ اچھی طرح 40 دن لگائے تو نمازی ہو گیا۔ 200 نمازیں پڑھے گا چلے میں، کتنی نمازیں ہوتی ہیں چلے کی؟ 200 نمازیں پڑھی، 200 نمازوں کا نور ملا۔ جی ہاں، اندر یہ تو اب راستہ اس روشنی میں اس کو سوجے گا، جیسے روشنی ہوتی ہے تو راستہ سوجتا ہے، جس طرح وہ نور ہوگا تو آدمی دنیا میں صحیح راستے پر چلے گا، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور نماز میں یہ تو وہ اندھیرے میں ہے، گناہوں میں ہے۔ اس لیے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اہتمام سے ادا کریں۔ نماز میں اہتمام، جیسے شادیوں کے اہتمام کرتے ہیں لوگ، شادی ہے ہونے والی ہے 1 مہینے پہلے ایسے نمازوں کا اہتمام کریں۔ اہتمام کرنے میں یہ بھی ہے کہ نمازوں کو سیکھیں۔ کیا کریں؟ سیکھیں نمازوں کو۔ اور نماز سیکھنے کا بہترین راستہ وہ ہے تبلیغ میں نکلنا۔ جو تبلیغ میں نکل گیا انشاءاللہ اس کی نمازیں صحیح ہو جائیں، اگر وہ سیکھے تو ایک دوسرے کو سناوے، سیکھے، سکھاوے۔ جی ہاں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی یہ برکت ہے کہ آدمی بے نمازی تھا، نمازی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہ نمازی ہو گیا، نماز اس کو مل گئی اللہ کے راستے میں۔ بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں نماز نکل کر نمازی بن گئے، اور جو تبلیغ میں نکلنے سے پہلے جو نمازیں چھوٹی تھی وہ بھی ادا کر دی۔ ایسے اللہ توفیق دیتے ہیں۔ ہمارے قریب میں ایک جگہ ہے، وہ ایک ساتھی تو جماعتوں میں نکلا اور وقت لگایا باہر، مرتے وقت اپنے بھائی سے یوں کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور بڑی مشکل تھی، وہ آسان ہو گئی۔ کہ وہ کیا؟ کہ میرے ذمہ نمازیں باقی تھی۔ کتنی نمازیں؟ کہ 20 سال کی۔ کتنی؟ 20 برس کی نمازیں نہیں پڑھی۔ اب تبلیغ میں اگر پتا چلا کہ 20 سال کی نمازیں کھوئی ہے، تو وہ روزانہ مغرب سے عشاء تک مسجد میں رہتا تھا، اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں حساب کر کے پڑھتا رہتا تھا۔ تو کسی کو بتانے مرتے وقت اپنے بھائی کو بتایا، وہ جو 20 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی تھی الحمدللہ وہ پوری ہو گئی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ادا کی نمازیں وہ تو ادا کرتے ہیں، چھوٹی ہوئی نہیں پڑھتے۔ یہ کیا ہو رہا کہ اس کام کی برکت سے اللہ ایسی توفیق دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے زکاتیں نہیں دی ہے تو وہ لوگوں نے زکاتیں دی ہیں، کیونکہ لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں پورا حساب سے۔ آج کل یہ مصیبت ہو گئی ہے، زکات مردوں پر بھی ہوتی ہے، عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے، لیکن کون بتاوے؟ علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ کتنی زکات دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، پھر مرتے وقت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے کہ آدمی پیسے جمع کرے اور موت سے وقت چھوڑ جائے۔ اس کو اتنا پچھتاوا ہوتا ہے مگر وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ مال چھوڑ دیا اور زکاتیں بھی نہیں دی۔ اس میں میرے بھائیوں دعوت کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں
وہ فرض ادا ہو جاؤ. نماز ہو تو نماز، زکات ہو تو زکات، روزہ ہو تو روزہ، اللہ نے حج کی طاقت دی ہے تو حج. یہ اللہ کے فرائض ہیں. اللہ کے فرائض کا مطلب سمجھے، یہ اللہ کا حق ہے. کسی کا حق ہوتا ہے قرضہ وغیرہ تو دینا پڑتا نہیں دینا پڑتا. ایسے ہی یہ فرائض، یہ دو چیزیں فرائض ہیں، وہ اللہ کا حق ہے. اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے مرنے سے پہلے. جی ہاں، کیونکہ اللہ کا حق ہے، مر کر کے اللہ کے سامنے جائے گا. اس لیے اس کی تاکید زیادہ کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی نمازوں کو بناؤ، اپنی نمازوں کو صحیح کرو. ہمارے بزرگوں کی یہی رہبر ہے کہ نماز سے پھر باقی زندگی صحیح راستے پر آ جائے گی. یہ نماز کہ وہ بھی با جماعت ادا کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ با جماعت. کہ نماز با جماعت پڑھو، اس جماعت میں سستی نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں. وہ ایک عجیب بات کہتے ہیں، وہ ایک عجیب نصیحت کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ تمنا رکھتا ہو، یہ آرزو رکھتا ہو کہ میں اپنے اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کروں، اس حالت میں ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات، جس کی یہ آرزو ہو کہ اپنے اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا. ظاہر بات ہے کہ سب مسلمان کی یہی تمنا ہے. کون بے ایمان بن کر اللہ سے ملنا پسند کرے گا؟ کوئی پسند کرے گا کہ بے ایمان بن کر اللہ سے ملے؟ تو جو آدمی ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو مسجدوں میں جا کر با جماعت ادا کرے. ابن مسعود کی یہ بڑی بات ہے کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا ہے تو اس کا یہ راستہ ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ اللہ سے ایمان کے ساتھ ملے، بے ایمانی کے ساتھ اللہ ملنا، اللہ کو ملنا یہ کوئی بات ہے؟ تو اللہ سے اگر ایمان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو فرمایا مسجدوں میں جا کر نمازوں کو با جماعت ادا کرو. با جماعت نماز ادا کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ مرتے وقت ایمان نصیب ہوگا اور ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا. یہ اس کی اہمیت بتائیے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے، لوگوں سے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کی سنتیں بتائی ہے. نبی کے طریقے، سنت طریقے، اور با جماعت نماز ادا کرنا یہ نبی کی سنت ہے. با جماعت نماز ادا کرنا یہ سنت ہے. بے جماعت نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے، بغیر عذر کے. کوئی عذر نہیں ہے اور جماعت چھوڑ دے، یہ سنت کے خلاف ہے. اور با جماعت نماز ادا کرنا یہ نبی کی سنت ہے. پھر فرمایا کہ نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ابن مسعود کی ایک بڑی بات ہے. وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنے کا شوق ہو تو اپنے نمازوں کے پابند بنو. اور جس طرح نمازوں کی پابندی ضروری ہے ایسا نمازوں کو صحیح سیکھ کر ادا کرنا بھی ضروری ہے. جو غلط نماز پڑھی ہے تو آپ پڑھتے ہو نا فضائل میں کہ غلط نماز پڑھیے تو منہ پر مارتے، ہاں، اور صحیح پڑھیے تو وہ نور بن کر اوپر جاتی ہے. اور نمازی کو دعا دیتی ہے وہ نماز کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے سنبھالا، اللہ تجھے سنبھالے. تو نمازیں دعا دیتی ہے. یہ فضائل میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک ذمہ داری ہماری بڑی ہے کہ ایمان کا کلمہ بھی پڑھتے رہیں اور نمازوں کا اہتمام بھی کرتے رہیں کہ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالے گی. ہاں، پوری زندگی نماز کی وجہ سے صاف ہو جائے گی. بلکہ نماز اگر صحیح ہوئی تو مال کا خرچ کرنا بھی زندگی میں صحیح ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جس کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی تو اس کا مال کا خرچ کرنا بھی صحیح ہو جائے گا. وہ مال فضول نہیں اڑائے گا، اپنے مال کو فضول نہیں اڑائے گا. ہاں، اگر نماز صحیح ہوئی ہے تو بلکہ وہ اپنے مال کو حقوق ادا کرنے میں لگائے گا.
کہ مال سے اللہ نے مال پر جو جو حقوق قائم کیے ہیں اس مال سے وہ حقوق ادا کرے گا. مال خرچ کرنے کے بجائے کمائے گا نمازوں کی وجہ سے. اس لیے نمازوں کو اپنی زندگی میں لانا، جی ہاں، یہ زندگی کی بڑی ذمہ داری ہے. کلمہ نماز. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بنائی ہے مسلمانوں کی، کہ مسلمانوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، کہ مسلمانوں کی زندگی بھائی بھائی والی ہونی چاہیے. وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس لیے انصاف سے زندگی گزارو، یہ حکم ہے. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ ہمیشہ قائم رہو. انصاف کے ساتھ قائم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اس کو انصاف کہتے ہیں. گالی کھانا پسند کرتے ہو؟ نہیں، تو پھر گالی دینا کیسا پسند ہے؟ دوسروں کو گالی دے. انصاف ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. ہاں، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے ناپسند. اس سے زندگیوں میں انصاف آئے گا. کیا آئے گا؟ انصاف. یہ بات میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتا. دودھ، پانی ملا ہوا دودھ پسند کرو گے یا خالی دودھ پسند کرو گے؟ یا خالی دودھ پسند کریں گے. جب پانی ملا ہوا تو اپنا لیے پسند نہیں کرتے، تو دوسروں کے لیے پانی ڈال کے دودھ دینا کیسے پسند کرو؟ یہ قاعدہ بتایا کہ جو چیز اپنے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند. جو چیز اپنے لیے پسند کرو اس سے سارے معاملات صاف ہو جائیں گے، انصاف قائم ہو جائے گا. یہ دعوت اور تبلیغ میں یہ بھی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے گھر کے لیے پسند کرو. جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. ایسے بنو انصاف والے. اللہ نے قرآن پاک میں انصاف سے رہنے کا حکم دیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط. ہاں، انصاف کے ساتھ برابر قائم رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. جو اپنے ناپسند کرو دوسروں ناپسند کرو. تو یہ باتیں میرے دوستوں اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہے. تو گھر بیٹھے پیدا ہو جائے گی. گھر بیٹھے تو روزی بھی نہیں ملتی. روزی کمانے کے لیے بازار میں جاتے ہیں، روزی کمانے کے لیے ملکوں میں جاتے ہیں. ہاں، روزی روٹی کے لیے دفتروں میں جاتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں. یہ روزی. گھر بیٹھے تو روزی بھی نہیں ملتی. تو جب گھر بیٹھے روزی نہیں ملتی تو دین اور ہدایت کیسے ملے گی؟ بیٹھے 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 کچھ نہیں ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ کہ ہم کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ امت کو حرکت دی ہے کہ امت حرکت میں رہے، بیٹھے نہیں. لیکن کون سی حرکت؟ کہ دینی حرکت. کسی دینی حرکت میں رہیں. جیسے کہ کیوں منع ہے؟ کیوں منع ہے؟ تو بھائی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی عبادت کے لیے بنائی ہے. یہ بتایا اللہ نے کہ ہم نے انسان جناتوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. زمین پر انسانوں سے پہلے جنات تھے اور اب بھی ہیں. اسی طرح ہم بھی ہیں انسان. ان دونوں قسموں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. تو یہ بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. ظاہر بات ہے کہ جب زندگی عبادت کے لیے دی ہے تو اس زندگی میں زندگی کی حفاظت کرنی پڑے گی تاکہ عبادت کر سکے. اگر بیمار ہو گیا تو کیسے عبادت کرے گا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی تندرستی کی حفاظت کرے تاکہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں. کیونکہ بیمار ہوگا تو کیسے نماز پڑھے گا؟
بیمار ہوگا تو کیسے روزے رکھے گا، بیمار ہوگا تو کیسے حج کرے گا؟ یہ ساری چیزیں تندرستی سے ادا ہوتی ہے، ورنہ بیماری میں وہ معذور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ دعوت دی ہے